کلپ نمبر 1368۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 24 سے 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ آگ پر صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے اللہ راضی ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، یعنی پھر اگر وہ جہنم میں عذاب پر صبر کریں اور فریاد کرنا، رونا دھونا بند کر دیں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور یہ صبر بھی ان کے لیے کارآمد نہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی دور کرنا چاہیں اور اس کے لیے کتنی ہی منت سماجت کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوگا اور انہیں کسی طرح عذاب سے رہائی نہیں ملے گی۔ لہٰذا ان کے حق میں صبر کرنا اور فریاد کرنا دونوں برابر ہیں، اور ان دونوں سے انہیں کوئی نفع نہ ہوگا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو ان ساتھیوں نے کافروں کی نظر میں ان کے اگلے اور ان کے پچھلے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اور ان پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں کے لیے شیطانوں میں سے کچھ ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، تو انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، اور شیطانوں نے انہیں یہ وسوسہ ڈالا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ حساب، نہ عذاب، بس چین ہی چین ہے۔ تو اس کی وجہ سے کفار آخرت کو جھٹلانے لگے۔ ان کافروں پر بھی اس عذاب کی بات پوری ہو گئی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے کافر جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے، اسی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ ترجمہ: اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین قریش کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ قرآن پاک کی تاثیر سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ لوگوں کو دل جمعی کے ساتھ قرآن پاک سننے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی عادت یہی تھی کہ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو شور مچانا شروع کر دیتے، سیٹیاں بجاتے اور طرح طرح سے آوازیں بلند کرتے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہ سن سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے اس کو دل جمعی سے سن لیا تو ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تاثیر سے کفار بھی خوفزدہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آواز بلند کرتے تھے، جبکہ مشرکین لوگوں کو آپ سے دور بھگاتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت فضول شور و غل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔